ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا الزہراء یا سیدی یا جد الحسن والحسین شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بگیسوئے شہید کربلا و روئے گلگونش گرا از کار ما شیر خدا مشکل کشا بکشا یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی بس غریبم مستمندم بے سر و سامہ حقیر یا محمد حاجی نوشا پاک مارا دستگیر الغیاث اے شاہ رمضاں مرشدی روشن ضمیر عاجز و لاچار ہستم بحر حق دستم بگیر شیئا للہ احمد رضا آتینی سیدی سردار احمد آتینی نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر اور معزز میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم نوری صاحب حافظہ اللہ ورعاہ، اور جماعت اہل سنت راجہ جنگ کے روح رواں جناب محمد سرفراز صاحب، قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد جاوید سرور صاحب، نہایت ہی قابل قدر جناب ڈاکٹر منیر احمد صاحب، انجمن مسجد حاضہ اور دیگر منتظمین، آج کا پروگرام راجہ جنگ قصور کی سرزمین پر جماعت اہل سنت راجہ جنگ کے تحت زیر انعقاد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات بلا تمہید شروع کرتا ہوں۔ یہ جو ایام ہیں، بلکہ محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی غم حسین کی ایک لہر دل میں دوڑ جاتی ہے۔ میں سوگ کی بات نہیں کرتا، یہاں بڑی آج کل لے دے ہو رہی ہے۔ غم حسین کی لہر ایک دل میں دوڑ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ چلے تو خوشی منائی جا سکتی ہے، جب ادھر چھری چل گئی تو غم کیوں نہیں منایا جا سکتا؟
بلکہ غم منانا اور ہے، قدرتی طور پر ایسے لگتا ہے جیسے دلوں پہ غم کا نزول ہو گیا ہے۔ پھر میں کہوں گا، میں سوگ کی بات نہیں کرتا، سوگ تو 3 دن ہے۔ جب حضرت سیدہ زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر کے شوہر، نبی پاک کے داماد، غزوہ بدر کے قیدیوں میں قیدی ہو گئے تھے، جب ان کا فدیہ مکہ سے منگوایا گیا تو اس میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اماں جان سلام اللہ علیہا کے بعد نے کنگن لکھا، زیادہ روایتیں ہار کی ہیں۔ جب سرکار کے سامنے ہار رکھا گیا تو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا آنکھوں میں نم کیسا، دل میں علم کیسا؟ فرمایا، ہار دیکھ کر مجھے ختیجہ یاد آ گئی ہے۔ اب کیا کہو گے، وہ سوگ تھا؟ سیدہ ختیجہ کے بچھڑ جانے کا غم تھا۔ ہار کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ اماں جان یاد آ گئی۔ تو محرم کے ان دنوں میں واقعہ کرب و بلا بپا ہوا ہے، ضرور بالضرور فطری طور پر واقعہ کربلا یاد آ جاتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر شہادت امام حسین علی مقام یاد آ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام، اقبال کے اس شعر سے بات شروع کرتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پوری منقبت لکھی ہے مولا حسین پر، اس میں ایک شعر پیش کر کے اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں، درمیان امت آں کیواں جناب، درمیان امت آں کیواں جناب، کہ امت کے درمیان حضرت امام حسین علی مقام کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ اقبال نے کہا، درمیان امت آں کیواں جناب، ہم چوں حرف کل ہو واللہ در کتاب۔ اقبال کہتے ہیں، ارے جس طرح الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کریم میں کل ہو اللہ کا لفظ ہے، یہی مقام مولا حسین کا اس امت مسلمہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کون مولا حسین کے مقام کو بیان کرے؟ اقبال نے تو قلم ہی توڑ کے رکھ دیا ہے۔ درمیان امت، میرا دل کرتا میں شعر کو پڑھتا رہوں، درمیان امت آں کیواں جناب، ہم چوں حرف کل ہو واللہ در کتاب۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم کو اہل بیت کی محبت عطا کی، سچی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار کے پاس مولا حسن بھی تھے، مولا حسین بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان 2 شہزادوں سے محبت کی، حسن اور حسین کے ساتھ، واباہما، اور ان کے بابا سے پیار کیا، وامہما، اور ان کی والدہ سیدہ بتول زہرا سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ آقا نے کتنا آسان سا نسخہ بتا دیا ہے۔ دین آسانی چاہتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اگر کوئی اعتراض کرے، نبی کریم تو صرف نبی نہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ سب نبیوں کا مقام ایک طرف ہو جائے، مصطفیٰ کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ آپ محبوب رب کائنات ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے امتی ہو اور مصطفیٰ کریم کے درجے میں آ جائے؟ ملا علی قاری نے جواب دیا ہے، فرمایا، بادشاہ اپنے نوکر سے، گدا سے پانی مانگے
تو اب نوکر، حجاب، دربان، غلام پانی لے کے آئے، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو۔ اب بتاؤ بادشاہ کی یہ شان ہے کہ تخت سے اتر کر پانی پکڑے؟ بادشاہ کی شان کیا ہے کہ تخت پر چڑھ کر غلام بادشاہ کو کیا پیش کرے؟ پانی۔ پہلے وہ تخت کے پہلے درجے پہ قدم رکھے گا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، حتیٰ کہ جہاں بادشاہ بیٹھا ہوگا وہاں چڑھ کر غلام بادشاہ کو کیا پیش کرے گا؟ پانی۔ جس طرح خادم بادشاہ کی خدمت میں بادشاہ نہیں بنا مگر بادشاہ کے درجے میں، اس کی خدمت کے صلے میں پہنچ چکا ہے۔ امتی امتی رہیں گے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہیں گے۔ فرمایا لیکن حسن حسین کی محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، علی اور فاطمہ کی محبت کی وجہ سے، ان کو ماننے والے، ان سے پیار کرنے والے جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے۔ اکبر۔ یہ تو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فرمان ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اکثر علماء سے اس آیت کو بھی سنا ہوگا اور اس آیت کے تحت مختلف مضامین، توضیحات، تشریحات کو سنا ہوگا، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہے توجہ آپ کی۔ فرمایا انما، کلمہ حصر ہے، انما یرید اللہ، اے نبی کی اہل بیت، اللہ صرف یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے رجس کو دور کر دے، تم سے رجس کو۔ اے نبی کی اہل بیت، اللہ محض یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی، ویسے لیذہب عنکم کا معنی ہے تم سے ناپاکی دور لے جائے۔ اذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے لے جانا، ذہب کا معنی جانا، جب باب افعال پہ آئے تو اس کا معنی لے جانا۔ توجہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، اللہ صرف یہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب خوب پاک، صاف اور ستھرا کر دے۔ اب دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے نبی کی اہل بیت اللہ تم کو ناپاکی سے دور کرنا چاہتا ہے، نہیں، فرمایا جہاں تک میرے نبی کی اہل بیت کا تعلق ہے، ان کی سرشت میں، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں نے رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ پلیدی کے قریب چلے جائیں۔ یہ تو جا نہیں سکتے تھی، یہ تو جا نہیں سکتے تھے، مگر پلیدی آ سکتی تھی۔ اب پاکی کو مانتے ہو، مگر بتاؤ جس نبی کی اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کا یہ مقام ہے، اس مصطفیٰ کریم کی اپنی طہارت کا مقام کیا ہوگا؟ تو پتہ چل گیا جو مصطفیٰ کریم نے اپنے ساتھ سلائے ہوئے ہیں وہ بھی پاکوں کے پاک ہیں، وہ بھی طیب ہیں، وہ بھی طاہر ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جب یہ آیت اتری، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مولا حسن آئے۔ آپ نے حدیث پاک کو سنا ہے، آپ نے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ مولا حسن آئے، اپنی چادر میں چھپا لیا۔ سیدہ کائنات بطول زہرا آئی، ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ مولا علی آئے، وہ بھی اسی چادر میں مصطفیٰ کریم کے پیچھے آ گئے۔ جب کتنے تن ہو گئے؟
5 نبی پاک بھی ہیں، کتنے ہو گئے؟ اب لوگ کہتے 5 تن، 5 تن کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، 5 وجود، 5 تن مصطفیٰ کی مدثر کی چادر میں، مزمل کی چادر میں جب آ گئے تو نبی پاک نے اسی آیت کو تلاوت کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلکہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو بلایا۔ اس میں ہے کہ مولا حسن خود آئے، اس میں ہے کہ امام حسن کو نبی کریم نے بلایا، پھر مولا حسین کو بلایا، پھر سیدہ کائنات بطول زہرا کو بلایا، مولا علی کو بلایا۔ جب 5 وجود اس چادر میں آ گئے تو نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اہل بیت کا لفظ یاد رکھنا، اسی پہ میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، یا اللہ تعالیٰ ان سے رجس کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ اچھا مجھے چادر سے بات یاد آئی، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر بولیے اوڑھنے والے۔ مجھے بتاؤ اللہ کو اس چادر سے بھی پیار ہو جاتا ہے جس نے مصطفیٰ کو اپنے دامن میں لیا ہو۔ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا نے چادر کو اوڑھا ہے، یہ کہہ لو مصطفیٰ کریم چادر کے آنگن میں آ گئے، چادر کے دامن میں آ گئے۔ اب مجھے بتاؤ چادر کے ساتھ بندے کا تعلق کتنا ہوتا ہے؟ کیا بندہ 12 مہینے چادر لے کے رکھتا ہے؟ چادر کا تعلق موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، بولیے، اور موسم کے اعتبار سے بھی کیا 24 گھنٹے بندہ چادر لے کے رکھتا ہے؟ گھنٹے کا تعلق ہوگا، روزانہ کا 2 گھنٹے کا ہوگا، 3 گھنٹے کا ہوگا۔ اب وہ چادر جس کا نبی پاک کے ساتھ مستقل ایک تعلق نہیں ہے، آقا کبھی کبھی لیتے ہیں، یا موسم کے اعتبار سے لیتے ہیں، یا دن کے کسی ٹائم کے اعتبار سے لیتے ہیں۔ ارے جس چادر کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا ایک عارضی تعلق ہے، اللہ صرف نبی کو نہیں دیکھتا، اس چادر کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اس چادر کو بھی دیکھتا ہے، تو فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، اے مدثر کی چادر اوڑھنے والے، اگر چادر نے مصطفیٰ کو اپنے دامن میں لے لیا تو رب چادر کا ذکر قرآن میں کرے اور چادر کو بھی دیکھے۔ اور جس حسین کو مصطفیٰ نے اپنے آنگن میں لیا، جس حسن و حسین کو، جس بطول زہرا کو، جس مولا علی کو مصطفیٰ کریم نے اپنے آنگن میں لیا، تو بتاؤ رب انہیں کتنا دیکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غدیر خم کے مقام پر سرکار نے خطبہ دیا تھا، اہل بیت کی بات کروں گا۔ آپ نے بڑا لمبا خطبہ ہے، بطور استدلال صرف اتنی بات نکال کے پیش کروں گا جتنی اس وقت کے مطابق اب چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اب احدہما اکبر من الآخر پہ جاؤں تو وقت کافی ہو جائے گا، آگے نکلوں گا۔ انی قد ترکت فیکم الثقلین، فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اور دونوں چیزیں کیا ہیں وہ بولیے؟ بھاری ہیں، ہلکی نہیں ہیں، عظمت والی ہیں، مقام والی ہیں، درجے والی ہیں، احترام والی ہیں۔ احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک دوسری سے بولیے بڑی ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، فرمایا اللہ کی کتاب ہے اور میری اہل بیت ہے۔ یہ کہہ لو آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے اس سے پہلے فرمایا میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور میں اس امر کو قبول کر لوں گا، اور تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی مصطفیٰ کریم نے الوداعی تحفہ دیا، ایک رب کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ میں رب کی طرف سے جو تحفہ ہے وہ رب کا قرآن کتاب اللہ ہے، اور اپنی طرف سے تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت ہے۔ اب آپ سے ایک میرا سوال ہے، جواب دیں گے تو میں آگے نکلوں گا، ہے توجہ؟ مجھے بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن قرآن قرآن۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کریم نے جو اہل بیت دی ہے، کیا اکیلا قرآن کافی نہ تھا؟ کیا بات؟ کیا قرآن اکیلا کافی نہ تھا؟ اللہ اکبر۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے، قرآن اپنی ذات میں اکیلا کافی ہے۔ توجہ، قرآن اپنی ذات میں اکیلا کافی ہے، مگر قرآن کے احکامات کو سمجھنے میں قرآن اکیلا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے اتنی بڑی بات، میں ان سے یہ کہوں گا حج کا دن قرآن سے نکال کے دکھا، مزدلفہ، عرفات، مینا میں کس کس دن جانا ہے قرآن سے نکال کے دکھا، نمازوں کے اوقات عین وقت کے مطابق قرآن سے نکال کے دکھا، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے قرآن سے نکال کے دکھا۔ پتہ چل گیا قرآن اپنی ذات میں تو اکیلا کافی ہو سکتا ہے، مگر امت کے سمجھنے میں، احکامات پر عمل کرنے میں قرآن اکیلا کافی نہیں ہے۔ بعد نے اس کو اس طرح بیان کیا، قرآن ایک تھیوری ہے، اہل بیت اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے، لیکن میرا سمجھانے کا انداز اپنا ہے توجہ؟ بیٹھے کے اٹھ کے چلے گئے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ بات کس کے سر سے گزر جائے گی اور کس کے دل سے اتر جائے گی، کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے، بس وہی جاگ رہا ہے جس کا مقدر جاگ رہا ہے۔ پھر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یاد رکھیے، قرآن راستہ ہے۔ میرا موقف سمجھیے، اس موقع پہ دلیل دے کے آگے نکلوں گا۔ قرآن راستہ ہے، اس راستے مدینۃ العلم اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ الکریم، قرآن کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، فرمایا قرآن کی بات کرتے ہو، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، قرآن سیدھا راستہ ہے، قرآن سیدھا راستہ ہے۔ اور اس راستے کے رہبر بولیے اہل بیت ہیں۔ اس مثال کو میں ایسے سمجھاؤں گا، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نکلے، اور ان کے پیچھے کون تھا وقت کا؟ فرعون۔ آگے دریائے نیل آ گیا، بادشاہ نے کہا اب معاذ اللہ موسیٰ پکڑے گئے، ان کی قوم پکڑی گئی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی میں کیا مارا؟ بولیے عصا مارا، تو آدھا دریا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا۔ بعد نے کہا 12 رستے بن گئے، بعد نے کہا ان رستوں میں روشن دان بھی بن گئے۔ توجہ کے ساتھ، اب فرعون کہنے لگا بھی راستہ بن گیا ہے، جیسے وہ گزریں گے ہم بھی گزر جائیں گے۔ مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا آخری فرد جب نکل گیا، ادھر فرعون دریائے نیل کے
درمیان میں پہنچ گیا، فرعون بھی غرق، اس کی قوم بھی غرق۔ اب بتاؤ، پتہ چل گیا اس واقعہ سے راستے نہیں بچاتے، رہبر بچاتے ہیں۔ اگر راستہ بچاتا ہوتا تو فرعون بھی بچ جاتا۔ پتہ لگ گیا راستے نہیں بچاتے، رہبر بچاتے ہیں۔ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ تعالی و عترتی اہل بیتی، رب کا قرآن دے کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ قرآن راستہ ہے، اس راستے کی رہبر میری اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کا دامن پکڑ کے قرآن کو پڑھو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ تو قرآن نے خود بھی کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اچھا، قرآن نے گمراہی کی بات پہلے کی ہے، ہدایت کی بات بعد میں کی ہے۔ فرمایا مجھے ذرا سنبھل کے ہاتھ لگانا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میرے پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو گمراہ کون ہوں گے؟ جو مصطفیٰ کریم کی آل کا دامن نہ تھامیں گے، اور ہدایت کون پا جائیں گے؟ جو مصطفیٰ کریم کی آل کا دامن تھام کے رکھیں گے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ پھر آپ نے فرمایا لن یفترقا، اسی حدیث پاک میں ایک روایت میں لن یتفرقا، فرمایا سن لو، وہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے، وہ قرآن اور اہل بیت کبھی لن یفترقا او لن یتفرقا، کبھی جدا نہ ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت۔ آپ کہیں گے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو تھامے اور اہل بیت کو چھوڑ دے؟ سوال آتا ہے۔ ہاں ایسے لوگ ہیں۔ میں قرآن کی اس سے بھی آگے آیت پیش کروں؟ یہ تو اہل بیت ہے نا۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جائے آؤ، اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا۔ کیا؟ قرآن کی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جب انہیں کہا جائے آؤ قرآن کی طرف اور آؤ رسول کی طرف۔ فرمایا میری دعوت دو چیزوں کی طرف ہے، قرآن کی طرف اور رسول کی طرف۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، محبوب تو منافقوں کو دیکھے گا وہ قرآن کی بات کریں گے، تیری طرف نہیں آئیں گے۔ قرآن ہے۔ اب بتاؤ، ایسے بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں جو قرآن کی بات کریں گے، مصطفیٰ کی بات نہیں کریں گے۔ تو رب نے فرمایا وہ کون ہے؟ بولیے رأیت المنافقین، وہ منافق ہیں۔ مجھے بتاؤ، ایسے بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ کی باتیں تو کرتے ہیں، قرآن تو کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے۔ اگر مصطفیٰ کی طرف نہیں آتے، قرآن کی بات کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پائے جانے فطرت کے قریب ہیں جو قرآن کی بات کرے اور اہل بیت کی بات نہ کرے۔ فرمایا وہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ یاردا علی الحوض، حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دونوں کون؟ قرآن اور اہل بیت اکٹھے آئیں گے دونوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو کا بھی بڑا فلسفہ رکھا ہے۔ ہمیں دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دو کان دیے سننے کے لیے، دو نتنے دیے سونگنے کے لیے، دو ہونٹ دیے بولنے کے لیے، دو ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، دو پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ فرمایا دیکھو دو آنکھوں کے ساتھ، سنو دو کانوں کے ساتھ، سونگو دو نتنوں کے ساتھ، بولو دو ہونٹوں کے ساتھ، اور کام کرو
دو ہاتھوں کے ساتھ، چلو دو پاؤں کے ساتھ۔ فرمایا تم کو میں نے دو کا عادی بنایا ہے قیامت کے دن، تاکہ تم یہاں عادی ہو جاؤ، اور قیامت کے دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں اکیلا قرآن نہ لے کے جانا، قرآن بھی لے کے جانا، اہل بیت بھی لے کے جانا۔ وہ کبھی جدا نہ ہوں گے۔ یہ نہ ہو تیرے دل میں قرآن کی تو محبت ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ فرمایا جب مصطفیٰ کریم کے پاس جانا حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، اس وقت تیرے دل میں قرآن کی بھی محبت ہو، اہل بیت کی بھی محبت ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب ایک مقام ایسا آیا پلانے شتر کا ممبر بنایا گیا ہے، آقا اس پر تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کی نظریں جو ہیں مجمع سے ہٹ کر ایک شخصیت کی طرف مرکوز ہو گئی۔ آپ نے اس شخصیت کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا۔ کون؟ مولا علی شیر خدا، باب مدینۃ العلم۔ ان کی مولائیت کا، ولایت کا، دوستی کا اعلان کرنا تھا۔ توجہ کے ساتھ اہل بیت کی بات کرنے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا، سنو، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، اے جملہ ادنا کہنے والا نہیں ہے گا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا۔ اس پر پہروں گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، پہلے میدان عرفات میں خطبہ دیا، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ غدیر خم جو ہے تقریباً مکہ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ عرب کا جنکشن ہے۔ یہاں سے مدینہ کو بھی راستہ جاتا ہے، یہاں سے یمن کو بھی راستہ جاتا ہے، یہاں سے دائیں بائیں تمام راستے جاتے ہیں، عرب کا جنکشن ہے۔ مصطفیٰ کریم نے یہاں خطبہ دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب حج کے بعد کتنے صحابہ چلے گئے ہوں گے، بلکہ میں کہوں گا کتنے صحابہ کو بھیج دو گے، کیونکہ معاملہ مولا علی کی ولایت کا ہے نا، کتنوں کو بھیج دو گے؟ بعد نے لکھا ہے کم از کم 80,000 کا مجمع تھا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جس کا، ایک بڑی ٹیل لا کے، جس کا، اس کا، اے بدا ہے نا، جس کا میں مولا، اس کا، اس کا، اس کا، اس کا علی مولا۔ اب مجھے بتاؤ، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم نے مولا علی کو اسی مقام پہ عرض کیا، اے علی آج سے تم ہمارے مولا ہو، آج کے بعد تم ہمارے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا ٹھیک ہے، نبی نے فرمایا تو ہے، مگر بچا جائے لفظ مولا کہنے سے، کیونکہ اللہ بھی مولا، علی بھی مولا، تو شرک کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ صرف مولا نہیں ہے، وہ مولانا بھی ہے۔ انت مولانا، قرآن ہے، فانصرنا۔ اللہ صرف مولا نہیں ہے، اللہ مولا بھی، مولانا بھی۔ میں کیا اللہ بھی مولانا ہو؟ تیرا مولوی بھی مولانا ہو، وہاں شرک نہیں ہوتا، وہاں شرک نہیں ہوتا۔ پتہ چل گیا علی کو مولا کہنے سے شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہو اپنے عالموں کو کبھی مولانا نہ کہو، نہ لکھو۔ پتہ چل گیا علی کو مولا کہنے سے شرک کا شائبہ نہیں ہے، علی کو مولا نہ کہنے سے تیرے دل کی کدورت باہر آتی ہے، تیری خارجیت باہر آتی ہے۔ 80,000 کا مجمع ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا، اگر تیرے مدرسے کے صدقے کے ٹکڑوں پہ پلنے والا تیرا مولوی مولانا ہو سکتا ہے تو علی مولا کیوں نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ کے لعابی دہن پہ پلا ہے؟ تم علی کو مولا کہنے سے کتراتے ہو۔ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، ہے توجہ؟ بیٹھے کہ چلے گئے؟ اب مجھے بتاؤ، غدیر خم کے مقام پر جب آقا نے مولا علی کی مولائیت کا اعلان کیا، من کنت مولاہ
فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو مجھے بتاؤ غدیر خم کے مقام کے بعد زمانہ فریض ہو گیا تھا کہ چلا تھا؟ بولو، زمانہ فریض ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹائم تو ایک سر پر دوڑتا ہوا گھوڑا ہے، یہ کچل کے رکھ دیتا ہے، تم ٹائم کو کچل کے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، جنہوں نے رکھا ہے انہوں نے رکھا ہے، سرکار نے رکھا ہے، سورج کو پلٹایا ہے۔ جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں، اب اتنے بڑے مجمع میں کتنے مولا ہیں؟ ہاں، دو، ایک نبی ایک علی۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اتنے بڑے جمع غفیر میں صحابہ کا جمع غفیر حج سے واپسی ہے، کتنے مولا؟ ایک نبی کی ذات اور ایک علی کی ذات، دو مولا، باقی سارے غلام، باقی سارے۔ اب مجھے بتاؤ، غدیر خم کے بعد زمانہ آگے چلا، جو مولا ہیں ان کے مولا زادے پیدا ہوں گے، جو غلام ہیں ان کے غلام زادے پیدا ہوں گے، نہیں سمجھے؟ جو مولا ہیں ان کے مولا زادے پیدا ہوں گے، جو غلام ہیں ان کے غلام زادے پیدا ہوں گے۔ تو کہنے دیجئے ساری امت غلام ہے اور اہل بیت ان کی مولا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں یار؟ تو علی کو مولا نہیں کہتا، تو علی کو مولا نہیں کہتا، شرک کا شائبہ ہوتا ہے۔ میں کہوں گا علی بھی مولا، حضرت امام حسن بھی مولا، حضرت امام حسین بھی مولا، حضرت زین العابدین بھی مولا، امام باقر بھی مولا، امام جعفر صادق بھی مولا، حضرت امام رضا، امام تقی نقی، اہل بیت کا فرد جو ہے اس امت کا مولا ہے اور امت ساری ان کی غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کا مقام ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہماری عقلوں سے ماورا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کہیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کا کبھی طریقہ نہ چھوڑنا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، جس نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا وہ یا افراط کا شکار ہو جائے گا یا تفرید کا شکار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے پرانے اسلاف کا طریقہ ہے، اعتدال کا راستہ امت کو دیا ہے۔ لوگ کچھ کہتے رہیں، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کو ایک اعتدال کا راستہ دیا ہے، وہی راستہ حق ہے، اسی راستے پہ چلنے والے حق ہیں۔ چھوڑ دیا، کوئی افراط میں چلا گیا، کوئی تفریط میں چلا گیا۔ فتاوی رضویہ میں آپ نے لکھا ہے، فرمایا حضرت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیشا پور میں آئے تو نیشا پور کے عوام اور خواص جمع ہو گئے۔ حضرت امام رضا ایک گھوڑے پہ سوار تھے اور آپ نے نقاب لیا ہوا تھا، تو ایک عجیب مجمع تھا، کوہرام مچا ہوا ہے۔ علماء نے عوام کو خاموش کروایا، خاموش ہو جاؤ، ہم مصطفیٰ کے نواسے سے مصطفیٰ کی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ علماء نے خاموش کروایا عوام کو اور عرض کیا حضور اپنا ذرا نقاب تو ہٹائیں، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور ابھی حدیث پاک سنائی نہیں ہے۔ حضرت امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا نقاب حجاب اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فرمایا حالت یہ تھی کوئی زمین پہ لوٹ رہا ہے ان کا حسن دیکھ کر،
کوئی آپ کے گھوڑے کے سموں کو چوم رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، عجیب کیفیت ہے عوام کی۔ پھر چپ کرایا گیا، ٹھہر جاؤ، ہم مصطفیٰ کریم کے نواسے سے آقا کی حدیث کو سننا چاہتے ہیں۔ جب مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا، حضرت امام رضا بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے توجہ؟ فرمایا مجھے میرے والد گرامی امام جعفر صادق نے بتایا، ان کو ان کے والد گرامی امام محمد باقر نے بتایا، ان کو ان کے والد گرامی حضرت امام زین العابدین نے بتایا، ان کو ان کے والد گرامی مولا حسین نے بتایا، ان کو ان کے والد گرامی مولا علی نے بتایا، اور مولا علی فرماتے ہیں مجھے میرے مصطفیٰ کریم نے بتایا، اور مصطفیٰ کریم کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے بتایا، جبرائیل کہتا ہے مجھے خدا نے بتایا۔ اس حدیث کی سند کو علماء نے کہا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام رضا کیا کہتے ہیں یاد کر لو، مجھے میرے والد گرامی امام جعفر صادق نے فرمایا، امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی امام محمد باقر نے بتایا، امام محمد باقر کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی امام زین العابدین نے بتایا، امام زین العابدین کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی مولا حسین نے بتایا، مولا حسین کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی مولا علی نے بتایا، مولا علی کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم خاتم النبیین آقا حضرت محمد رسول عربی نے بتایا، اور سرکار فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے بتایا، جبرائیل فرماتا ہے مجھے رب نے بتایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی اس حدیث کی سند کو بیان کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں، ارے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر کسی پاگل دیوانے مجنون کے گلے میں اس حدیث کی سند کو لکھ کے لٹکا دیا جائے اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے۔ ابھی 12 امام پورے نہیں ہوئے، تو جو 12 اماموں کا نام اللہ تعالیٰ کے بعد جبرائیل امین، نبی پاک، مولا علی، مولا حسین، ساتھ حسن بھی لکھ لے، 12 اماموں کے نام لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا دی تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ حدیث پاک ختم کرتا ہوں۔ امام رضا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا، سند بیان کرنے کے بعد فرمایا نبی پاک نے فرمایا لا الہ، کہ رب نے فرمایا لا الہ میرا قلعہ ہے، لا الہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمے کا ذکر کیا کرو۔ جملہ معترضہ کے طور پہ بات کرتا ہوں، عادت بنا لے ایک پوزیشن سے جب دوسری پوزیشن پہ جانا ہے تو کلمہ پڑھنا ہے۔ جب موت کی طرف ہم پہلو بدلیں گے تو قدرتی زبان پہ کلمہ تو جاری ہو جائے گا۔ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخری بات کرتا ہوں، ہے توجہ؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت انس بن مالک، حضرت ام عائشہ صدیقہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے نبی کی اہل بیت سے مراد کون ہے؟ فرما علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور حضرت اکرمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے نبی کی اہل بیت نبی کی ازواج ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے اور بالکل صحیح موقف ہے، اہل بیت سے مراد نبی کی اولاد بھی ہے، نبی کی آل بھی ہے، نبی کی ازواج بھی ہے۔ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، نبی کو سب پیارے ہیں،
چونکہ مولا حسین کی نسبت سے آج کا دن ہم منا رہے ہیں، ہے توجہ؟ ایک روایت پیش کر کے، یہ پورا موضوع ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا، اس میں سے ایک بات آپ کے ذوق کے لیے، ہے توجہ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے ہوتا ایک دن کی ہر نماز میں، ایک دن کی ہر نماز میں، بعض اوقات ایسے ہوتا ایک نماز کی ہر رکعت کے ہر سجدے میں، کبھی مولا حسن کبھی مولا حسین، کبھی دونوں مصطفیٰ کریم کے مہر نبوت پہ سوار ہو جاتے۔ علماء اکثر بیان کرتے ہیں سرکار نے کتنی تسبیحات پڑھی؟ 75، مگر مجھے کسی کتاب میں ابھی تک ملا نہیں ہے، علماء سے سنا ہی ہے، مگر وہ بات جو پڑھی ہوئی ہے وہ بیان کروں؟ پہلے حوالہ دے دوں کہ حوالے کے بغیر بات کروں؟ مجھ پہ نہیں اعتبار کرو گے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے، وہ میں اس کے خطیب نہیں مانتا، عالم نہیں مانتا جو بات کر کے کسی سوال میں داخل کر کے کسی کو چلا جائے۔ بات ایسی ہو کہ ہر معاملہ کلیئر ہو جائے، بات کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، جی اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، حوالہ کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے بغیت الطلب، کتاب کا نام ابن ادیم کی کتاب ہے، اور یہ حلب کے بہت بڑے جید عالم دین تھے، مفسر تھے، مفتی تھے۔ کتاب کا نام بغیت الطلب۔ ابھی آپ نیٹ پہ جائیں ہوتے ہو گلیں ہی ختم ہو گئی ہیں کہ علماء سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے جاتے تھے، پھر آگے عالم نہیں ملتا تھا، پھر واپس آ جاتے تھے، خط لکھتے تھے، حضرت جی میں آیا تھا، حوالہ چاہیے تھا۔ بلکہ میرے والد گرامی نے مجھے بتایا کہ سردیوں کی راتیں تھیں، میرے پاس سائم چشتی صاحب ایک بندے کو لے کے آئے۔ میرے والد صاحب پنجابی کے شاعر بھی تھے، ان کا دیوان بھی ہے، اگرچہ چھاپا نہیں ہے، محدث اعظم کے شاگردوں میں ہے۔ تو کہنے لگے ایک عالم کو لے کے آئے، علامہ سائم چشتی صاحب، کہنے لگے مسکین تیرے کو ایک کتاب پئی ہے یارو، کتاب دے ذرا۔ بندہ پھنس گیا۔ علماء کتاب نہیں دیتے جلدی کسی کو۔ والد صاحب کہتے بھی میں نہیں دینی کتاب، اتنے دیکھ لو۔ اب بات سننے والی ہے۔ کہنے لگے اس عالم نے اپنے کسی گاؤں میں کہا ہے اگر میں نہ دکھا تو سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ تو پھر والد صاحب نے ضمانت کے طور پر کتاب دی، ہے توجہ؟ اب تو دور ختم ہو چکا، ابھی لکھیں آپ نیٹ پہ جا کے، بغیت الطلب PDF نکل آئے گی، نہیں ہے تو آپ مکتبہ شاملہ پہ چلے جائیں۔ بغیت الطلب ابن ادیم کی کتاب ہے۔ اب مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر سجدے میں مہر نبوت پر، امام لگتا ہے میں ختم کر دوں تقریر، آپ کے بولنے سے پتہ لگ رہا ہے، پشت پر مولا حسن و مولا حسین۔ اب بتاؤ سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اگر نماز میں بندہ توجہ کسی اور سے مخاطب ہو جائے، نماز ٹوٹے گی کہ ہو جائے گی؟ بلکہ علماء بیٹھے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہو، قرات بھول جائے، قرآن کی آیت میں اسے متشابہ لگ جائے، مقتدیوں میں کوئی اسے جواب دینے والا نہ ہو، کوئی بندہ وضو کر رہا ہو یا نماز میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہو، وہ لقمہ دے، ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا، اگر امام اس سے لقمہ پکڑ لے تو نماز گئی، نماز ٹوٹ جائے گی، ہے توجہ؟ نماز میں ہم کسی کا احترام نہیں کر سکتے، نماز میں کسی سے کلام نہیں کر سکتے، کسی کے بات کی طرف دھیان نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ امام کو شائبہ لگ جائے اور مقتدی سے لقمہ لے۔ اب توجہ کے ساتھ امام ابن ادیم نے لکھا ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں دخلت علی النبی
وہو یصلی علی اربعین، میں نبی پاک کے پاس داخل ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے 4 اعضاء پر۔ کتنے اعضاء پر؟ والحسن والحسین علی ظہرہ، اور مولا حسن اور حسین ان کی پشت پر تھے۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب مجھے بتاؤ، اگلی روایت بعد میں مکمل کرتا ہوں، 4 اعضاء پر کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سجدہ میں 4 اعضاء ہوتے ہیں، ماتھا 1، ناک، ہاتھ، پاؤں، گھٹنے۔ میں نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا حسن اور حسین آقا کا سر سجدے میں، وہ پشت پر بیٹھے، تو سرکار تھوڑا سا اوپر ہو گئے، سجدے سے سر اٹھا لیا، کہیں حسن حسین گر نہ پڑے، کہیں حسن اور حسین۔ اس سجدے کو پھر کبھی مکمل بیان کروں گا، صرف ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، میں مصطفیٰ کریم کے قریب ہوا اور مصطفیٰ کریم فرما کیا رہے تھے، نعم الجمل جملکما و نعم العجلان او الحملان انتما، شہزادو تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے، تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے، اور تم سوار کتنے اچھے ہو۔ اب بتاؤ سرکار کی نماز ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی؟ جو کہہ گیا ٹوٹ گئی، اس کا ایمان ٹوٹ گیا ہو۔ یہ مصطفیٰ کریم کے اختیارات ہیں، ان کے خصائص ہیں، آپ جو کریں یا تو امت کے لیے دین بن جاتا ہے یا مصطفیٰ کریم کے خصائص بن جاتے ہیں۔ اب بتاؤ، نماز رب کی، یاد رب کی، مگر مخاطب مولا حسن و حسین کے ساتھ ہیں۔ فرمایا شہزادو نعم الجمل جملکما و نعم العجلان او الحملان انتما، شہزادو تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ آقا اونٹ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس اونٹ کی سواری کرتے ہو۔ اب بتاؤ، آقا جن کو اپنا اونٹ کہیں، رب کی نماز میں جن سے پیار کریں، رب کی نماز میں جن سے باتیں کریں، رب کی نماز میں جن سے مخاطب ہوں، ان شہزادوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا نعم الجمل جملکما، شہزادو تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے، ونعم العجلان او الحملان انتما، اور تم سوار کتنے اچھے ہو۔ اب بتاؤ، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایسا پیار کوئی نانا کسی نواسے سے کر نہیں سکتا جو مصطفیٰ کریم نے شہزادوں کے نواسوں کے ساتھ پیار کیا ہے۔ اور آپ کی شہادت عظیم شہادت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا فدیہ کس کے ساتھ دیا؟ ذبح عظیم کے ساتھ۔ بتاؤ وہ ذبح عظیم کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دمبا تھا۔ مجھے بتاؤ، نبی کا ذبح صرف ذبح، اور دمبے کا ذبح ذبح عظیم کیسے ہو گیا؟ وہ ذبح عظیم کون تھا؟ مولا حسین کی قربانی تھی۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کی انتہا جو ہے مولا حسین کی قربانی ہے، رہتی دنیا تک۔ جس طرح قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم ہم نے آنے والوں میں سب آپ کا ذکر باقی رکھا، اے ابراہیم ہم نے آپ کی یاد کو باقی رکھا، اے ابراہیم ہم نے آپ کے ذکر کو باقی رکھا، اے ابراہیم ہم نے آپ کی تعظیم کو باقی رکھا، اے ابراہیم ہم نے آپ کی قربانی کو یادگار بنا کے باقی امتوں میں قائم رکھا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی طرح مولا حسین کی قربانی بھی قیامت کے دن تک یادگار بنی رہے گی۔ قیامت کے دن تک بھی بولیے یاد بنی رہے گی۔ آئیے، ہمارا مولا حسین کے ساتھ 10 دن کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بات مت جانیے کہ علی جو ہیں وہ شیعوں کے ہیں، یہ مت جانیے مولا حسن حسین شیعوں کے ہیں۔ علی بھی ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہمارے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہمارے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہمارے ہیں،
حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی ہمارے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں، حسن و حسین بھی ہمارے ہیں، سیدہ کائنات بطول زہرا بھی ہماری ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ ہم ان سے، ان کا ہے صرف 10 دن کا تعلق، ہمارا ہے پورے سال کا تعلق، پوری زندگی کا تعلق ہے، اس جہان کا بھی تعلق ہے، نزا کا بھی تعلق ہے، قبر کا بھی تعلق ہے، اور حشر کا بھی تعلق۔ جیسے سادی شیرازی کہتے ہیں کیا، منو دست و دامانے، منو دست و دامانے آل رسول، انشاءاللہ ان کا دامن پکڑا ہے، اسی حالت میں موت آئے گی، جب اٹھیں گے تو ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں بولیے پکڑا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی غلامی میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے چند لفظ ہیں، قبول فرمائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔